عمران خان صاحب کی رہائی کیسے ممکن ہوگی؟ عمران خان آئے گا، تگڑا ہو کے آئے گا، سلاخیں توڑ کے آئے گا، نیلسن منڈیلا سے مضبوط ہو کے آئے گا، وہ پاکستان کی قسمت بدلے گا۔ عمران خان کی جنگ اگر کوئی لڑ رہا ہے تو وہ ان کی بہن علیمہ ہے، بس لکھ لیں، عمران خان کا کوئی رستہ نہیں روک سکتا۔ عوام توڑیں گے، عوام کی طاقت توڑیں گے، یہ طاقت نہیں ہے 8 فروری والا فیصلہ نہ مانے، فیصلہ تو لکھ دیا عوام نے، عوام کی طاقت ہے کو نواشی بار بیٹھا ہوا ہے نا۔ جن لوگوں نے عمران خان کے لیے تحریک چلانی تھی وہ تو ٹک ٹاکر ہیں۔ پنجاب کی قیادت کہاں پہ؟ وہ میں اڈی جاواں ہوا دے نال وہ اڑ رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ امریکہ آج ہماری امداد بند کر دیں، بھوکے مر جائیں۔ اکتوبر نومبر میں امریکہ کے انتخابات ہیں اور ٹرمپ اگر وہاں جیت جاتا تو ٹرمپ اور عمران خان کی یاری بہت مشہور ہے۔ یہ تھوڑی ہے کہ میں نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ، میں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا میں ان کاموں کے لیے جو پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ بھائی میں ڈرون کے آپ کو حملے کی اجازت نہیں دیتا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان انس گوندل، آپ دیکھیں نیوز ون۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی سار رانا صاحب۔ بات کرتے ہیں پاکستان کی موجودہ صورتحال کے اوپر، پاکستان کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے۔ سر، سب سے پہلا جو سوال ہے جو پاکستان کی عوام جاننا چاہتی ہے کہ یہ جو 6 ججز جنہوں نے خط لکھا ہے تو اس کے بعد اچانک جو ہے عمران خان صاحب کو ریلیف ہی مل گیا، توشہ خانہ کیس کے اندر سزا جو ہے معاف ہو گئی، تو کس طرف جا رہا ہے معاملہ؟ ججز کا جو ایشو ہے وہ بالکل علیحدہ ہے اور وہ خالی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے نہیں ہے، وہ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف بھی ایک ایف آئی آر ہے اور اس ایف آئی آر کا نتارہ تو سپریم کورٹ میں ہوگا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی نہیں ہوگا، کیونکہ قاضی صاحب اس سارے سسٹم کے کسٹوڈین ہیں۔ ان کو نہیں پتا کہ پی ٹی آئی کا بلہ چھینا گیا، ان کو نہیں پتا کہ پی ٹی آئی کو الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا، ان کو نہیں پتا کہ عمران خان پہ 18 گھنٹے کی سماعتوں کے بعد ان کو سزائیں دے دی گئیں۔ تو یہ 6 جج بھی تو یہی بات کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے تو میں ججز پہ کر رہا ہوں کہ بہتر یہ ہوگا کہ قاضی صاحب خود کو علیحدہ کر لیں، بینچ سے علیحدہ کر لیں، اور یہ جو 7 رکنی بینچ ہے یہ پھر یہ ڈیسیژن آئے گا، اسپلٹ آ جائے گا، پھر 8 باقی جو بچے ہیں ان کو لایا جائے گا، پھر یہ کرتے کرتے 2-3 سال گزار دیے جائیں گے اسی طرح۔ کیا لگتا ہے کہ جو الزامات لگائے ہیں انہوں نے، اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر ان کو انصاف مل سکتا ہے، یا پھر جو جن لوگوں کی انہوں نے بات کی ہے وہ قانون کے کٹہرے میں آ سکتے ہیں؟ یار کیا بچوں والے خواب دیکھتے ہیں کہ ویسے ایک ون فائن مارننگ ہم اٹھیں گے تو انصاف اور قانون کا دریا بہہ رہا ہوگا اور اس میں غریب امیر سب اشنان کر رہے ہوں گے۔ بھائی یہ جو ملک جو ہے اس میں طاقتور کو کبھی بھی کوئی کٹہرے میں لا سکا ہے۔ سر طاقتور کون ہے؟ سپریم کورٹ ہے ہماری، سپریم ہے وہ۔ اگر وہ سپریم ہوتی تو جسٹس بندیال نے جب کہا تھا کہ الیکشن کرائیں تو سب نے آ کے انہیں کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ جسٹس بندیال نے جب کہا کہ الیکشن کروائیں، ایک ادارہ ہے، انہوں نے کہا جی ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے۔ وزارت خزانہ نے انکار کیا، اسٹیبلشمنٹ نے انکار کیا، پولیس نے انکار کیا، الیکشن کمیشن نے انکار کیا، تو سپریم کورٹ تب سپریم کورٹ نہیں تھی، وہ کوئی چھپڑ تھا، تو تب نہیں مانی گئی، تو اب کیا کوئی بہت کچھ اتر آیا وہ آسمان سے؟ یہ ایسے ہی ہے سارا کچھ اور ایسے ہی رہے گا۔ سر تو جو لوگ ہمیں انصاف جنہوں نے دینا ہے، اگر ان کے ساتھ ہی ایسا ہو رہا ہے تو پاکستان کے عوام کہاں پہ جائے؟ کس سے انصاف مانگے؟ جنہوں نے انصاف پرووائڈ کرنا ہے، آج بھی ان کو دھمکیاں ملی ہیں، آج بھی جو ہے وہ خط دوبارہ موصول ہوا ہے۔ بات یہ ہے کہ جو آج ہوا ہے نا، جو ججوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا۔ ججوں کو عادت ہے اس سارے ماحول کی۔ جسٹس منیر الدین سے آپ شروع ہو جائیں، آپ کو یہ جوڈیشری میں ہر دوسرا جو ہے وہ اسی طرح نظر آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ جسٹس قیوم، جسٹس اب دیکھیں نا، جسٹس قیوم شہباز شریف صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ یوں کرنا ہے یوں کرنا ہے، اور وہ تو خود ججوں کو استعمال کرتے رہے۔ کیا مسلم لیگ نون نے سپریم کورٹ پہ حملہ نہیں کیا تھا؟ کیا مسلم لیگ نون نے نوٹوں کے بھرے ہوئے بریف کیس بلوچستان میں نہیں بھیجے تھے؟ کیا جسٹس سجاد علی شاہ جو ہیں جان بچا کے نہیں بھاگے تھے؟ تو ان سے کیسے انصاف مل سکتا ہے؟ یہ تو خود جوڈیشری کے ساتھ جو کچھ کھلواڑ کرتے رہے ماضی میں، کوئی چھپی بات ہے؟ جو جج ریٹائر ہوتا ہے وہ کیوں مسلم لیگ نون کے پے رول پہ چلا جاتا ہے؟
جسٹس نسیم کو پی سی بی مل جاتی ہے, ایک فخر الدین صاحب کو چیف الیکشن کمشنر بنا دیتے ہیں, ایک جج صدر بن جاتا ہے, ایک جج کو صدارتی امیدوار دوبارہ بنا دیتے ہیں. کیوں بنا دیتے ہیں؟ کن خدمات کے بدلے انہیں بنایا جاتا ہے, تو سب کو پتہ ہے. تو یہ جو ہماری جوڈیشری اسی طرح ہے پہلے دن سے, اور اسی طرح رہے گی. مطلب آپ کو کوئی امید نہیں ہے؟ اب مجھے کوئی امید نہیں ہے, نہ آپ امید رکھیں. میں آپ سے اور مجھ سے زیادہ امید سے تو لوگ فاطمہ میموریل اور لیڈی ولنڈنگ کے باہر کھڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتائیں کہ ابھی جو عمران خان صاحب کو توشہ خانہ میں سزا جو ان کے معاف کر دی گئی ہے, تو سائفر کیس کا بھی جو ہے وہ لگا ہوا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ سائفر کیس کے اندر بھی ان کی جو سزا ہے وہ معطل ہو سکتی ہے؟ وہ معطل بھی ہو جائے پھر بھی باہر نہیں آنا اس نے. آپ سارے کیسوں میں سزا معطل کر دیں پھر بھی باہر نہیں آنا. یہ میں آپ کو آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں. جو جب کوئی کیس ہی نہیں ہوگا تو پھر اندر کیا کریں گے؟ اور 200 کیس ہیں ان کے اوپر, ٹھیک ہے نا. مطلب میں ایک میں اگر ضمانت ہوتی ہے یا سزا معطل ہو, دوسری میں گرفتار, دوسری میں گرفتار کر لیں گے آپ سارے کیس بری کیے جائیں. ہر کیس پہ اگر 10 دن لگائیں, 200 کیس پہ کتنے دن بن گئے؟ کوئی 2000 دن بنتے ہیں, اور 2000 دن کو 365 پہ تقسیم کریں تو کئی سال لگ جاتے ہیں. تو یہ اتنے سال لگیں گے؟ نہیں لگیں گے, یہ نہیں لگیں گے. تو پھر کیسے آئیں گے؟ وہ آئے گا تو پھر ایک طاقت سے آئے گا, پوری قوت سے آئے گا, جیل کی سلاخیں توڑ کے باہر نکلے گا. اور وہ کیسے سلاخیں کیسے ٹوٹیں گی؟ عوام توڑیں گے, عوام کی طاقت توڑیں گے. میں کو بغاوت پہ نہیں اکسا رہا, میں کو بغاوت کا نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں عوام کی طاقت سے وہ باہر آئے گا. آپ عوام کی طاقت کی بات کر رہے ہیں, الیکشن ہوئے, عوام نے جس کو ووٹ ڈالا وہ تو سب کے سامنے ہے, لیکن جس کو پرائم منسٹر بنائے گا وہ بھی سب کے سامنے ہے. یہ طاقت نہیں ہے کہ جو پرائم منسٹر بنا اسے کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ لندن سے چلا تھا ایک بندہ پوری طاقت کے ساتھ اور یہاں آ کے وہ آٹے کے تھیلوں پہ لگ گیا. یہ طاقت نہیں ہے کہ جہانگیر ترین جو کہتے تھے 300 یونٹ بجلی دیں گے, ہماری پارٹی ہار گئے. یہ طاقت نہیں ہے وہ پرویز خٹک جو کے پی کے میں کہتا تھا کہ میں عمران خان کا تختہ اٹھ دوں گا, کہاں گیا؟ وہ محمود خان کہاں چلا گیا؟ وہ جاوید لطیف کہاں چلا گیا؟ وہ گجرانوالہ کا دستگیر کہاں چلا گیا؟ رانا ثناء اللہ کہاں چلا گیا؟ کہاں گیا؟ طاقت ہے عوام کی, ٹھیک ہے. آپ نہ مانیں, 8 فروری والا فیصلہ نہ مانیں, فیصلہ تو لکھ دیا عوام نے. آپ عوامی مینڈیٹ کے خلاف کریں گے, اب جو بھی کریں گے, عوام نے تو فیصلہ دے دیا. عوام کی طاقت ہے کو نواشی بار بیٹھا ہوا ہے نا, نہیں ملی نا ان کو کامیابی, تو عوام کی طاقت کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے اب ہم مینیپولیٹ کر لیتے ہیں چیزوں کو, لیکن وقت ثابت کرتا ہے کہ عوام جس کے ساتھ کھڑی ہو وہ کھڑی ہوتی ہے. اچھا ہمیں بتائیں کہ اب عوام نے تو فیصلہ کر دیا, اب شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ موجودہ سیٹ اپ کب تک چل رہا ہے؟ موجودہ سیٹ اپ میں ایک نیا سیٹ اپ بن رہا ہے, اور وہ سیٹ اپ شہباز شریف کی حکومت سے تگڑا سیٹ اپ ہے. کون سا سیٹ اپ؟ دیکھیں محسن نقوی وزیر داخلہ, ٹھیک ہے, وہ نگران وزیر اعظم ہیں اس ٹائم بیسک ایکچولی, ٹھیک ہے. وہ اورنگزیب نام ہے ان کا, محمد اورنگزیب صاحب, وہ تگڑے. اب وہ فیصلے کریں گے IMF کے ساتھ, ٹھیک ہے. پھر آپ آ جائیں وہ تیسرے, کیا نام ہے ان کا, ابھی نام میرے ذہن میں آ جاتا ہے, تو ہاں وزیر اعلیٰ آپ کا سرفراز بگٹی, ٹھیک ہے. اب چیئرمین سینٹ آپ کا انوار الحق کاکڑ صاحب بنیں گے, ٹھیک ہے. پھر سر یہ حکومت پھر کون چلائے گا؟ وہ چلائیں گے جن کو بنایا جا رہا ہے. پہلے بھی تو انہوں نے چلائی, پچھلے 1.5 سال چلائی انہوں نے, نگران سیٹ اپ لے کر کے. اس سے پہلے شہباز شریف صاحب کی حکومت کو بھی جس طرح چلایا گیا, تو اس میں پاکستان کی عوام کو کیا ملا؟ پاکستان کی عوام کو ریلیف ملا؟ نہیں مل پایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کو اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. بالکل کرنا پڑے گا. انہوں نے IMF سے جھوٹ بولا کہ ہماری گروتھ ریٹ جو ہے 3 پوائنٹ سمتھنگ ہے. انہوں نے کہا کوڑ نہ مارو, تھوڑی 1 پوائنٹ کچھ ہے, اور یہ رہے گی اگلے کئی سالوں تک. ارے سر سوال ہمیں یہ بنتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف, عوام نکلی, عوام نے ووٹ ڈالا, کاسٹ کیا, آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف نے کوئی تحریک چلانے میں ناکام ہوئی؟ پاکستان کی تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ پریشر ڈالنے میں ناکام ہوئی, وہ عوام کو باہر نکالنے میں ناکام ہوئی. ابھی تک کوئی دھرنا نہیں ہوا, کوئی 1-2 احتجاج ریکارڈ ہوئے ہیں دھاندلی کے خلاف, جو وہ بات کرتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا. تو پاکستان تحریک انصاف اگر خان صاحب باہر ہوتے تب کیا اسٹریٹجی تھی, اور اب مکمل طور پر فلوپ ہو چکی ہے, آپ اس بات سے متفق کرتے ہیں؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف منافقین کی اور بوٹرس کی ایک بہت بڑی تعداد ہے.
جو جن لوگوں نے عمران خان کے لیے تحریک چلانی تھی وہ تو خود مزے لے رہے ہیں اب پارلیمنٹ کے ان عہدوں کے، وہ تو ٹک ٹاکر ہیں، وہ تو جناب علی اس ٹائم اب خود ہیرو بننے کے چکر میں ہیں۔ عمران خان کی جنگ اگر کوئی لڑ رہا ہے میری کتابوں میں تو وہ ان کی بہن علیمہ ہے، بس وہ ان کی جنگ لڑیں۔ اور اب یہ ان کا جو نیکسٹ ٹارگیٹ ہے وہ یہ کہ علیمہ خان کو اس سیاست سے نکال کے گھر بٹھا دیا جائے اور علیمہ خان کو ارریلیونٹ کر دیا جائے۔ ان کے خلاف بھی پارٹی کے اندر بہت کام ہو رہا ہے۔ مطلب کہ علیمہ خان کے علاوہ کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے؟ بظاہر مجھے ایسا لگتا ہے، ہو سکتے ہیں لوگ، اگر یہ لوگ اتنے کمیٹڈ ہوتے تو پھر آج عمران خان کے لیے لاہور میں کیوں، پشاور میں اتنی بڑی ریلی نکلی، پنجاب میں کیوں نہیں نکلی؟ پنجاب کی قیادت کہاں پہ ہے؟ بھئی آپ کی قیادت اب بلے کی ہوا پہ ہے، وہ میں اڈی اڈی جاواں ہوا دے نال وہ اڑ رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب مروت صاحب کو ٹائم نہیں ہے اپنی ذاتی پروجیکشن سے، حامد خان صاحب جو ہیں وہ ہر اس چیز کو نگیٹ کرتے ہیں جو پی ٹی آئی کے حق میں جاری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ رؤوف صاحب ہیں، وہ بیچارے پہلے ہی گھر بیٹھے ہوئے تھے، اب بھی گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ عمر ایوب صاحب، عمر ایوب پارلیمنٹ کے اندر آ گئے۔ چیئرمین صاحب کہاں پہ ہیں؟ بریسر گور صاحب، دیکھیں میری ایک بات سمجھیں، یہ میک شفٹ ارینجمنٹ اسی طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ گوہر صاحب کوئی ان میں قائدانہ صلاحیتیں تو نہیں ہیں نا، وہ تو بس ایک ضرورت تھی، ایک مجبوری تھی، وہ آ کے انہیں بٹھا دیا گیا۔ عمران خان کے گرد اس ٹائم جو لوگ ہیں ان میں سب کی نہیں میں کہہ رہا ہے، اکثریت جو ہے منافقین کی ہے۔ اور ابھی تک بھی جماعت میں ایسے لوگ ہیں جو خان صاحب کے ساتھ نہیں ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے، وہ کسی اور کے پے رول پہ ہیں، وہ کسی اور کے ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، تو پاکستان تحریک انصاف کا جو قیادت ہے وہ سب کے سامنے ہے جو کام کر رہی ہے، تو عمران خان صاحب کی رہائی کیسے ممکن ہوگی؟ ہاں، کیسے ممکن ہوگی؟ دیکھیں ابھی تو فی الحال کوئی امکان نہیں ہے، دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ جو سزا معطل ہو گئی، معطل ہی ہوئی ہے نا، ختم تو نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ عید کے بعد پھر وہ آ جائے گی، پھر وہ بحال ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ابھی بہت دور ہے۔ ہاں، ایک پاسبلٹی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اکتوبر نومبر میں امریکہ کے انتخابات ہیں اور ٹرمپ اگر وہاں جیت جاتا تو ٹرمپ اور عمران خان کی یاری بہت مشہور ہے۔ اس کا مطلب ابھی ہم امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو بیگرز کینٹ بی چوزر۔ امریکہ آج ہماری امداد بند کر دیں، بھوکے مر جائیں۔ یہ تھوڑی ہے کہ میں نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ کہا میں ان کاموں کے لیے جو پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ بھئی میں ڈرون کے آپ کو حملے کی اجازت نہیں دیتا، میں اڈے نہیں دیتا آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں کیا برائی ہے؟ وہ اگر اس کے ساتھ اڈے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن آپ کے ساتھ ہم برابری کی سطح پہ یا کسی حد تک باعزت طریقے سے کوئی آپ کے ساتھ معاملہ چلا سکتے ہیں تو چلانے چاہیے۔ اچھا سر، آپ بتائیں پنجاب کے حوالے سے مریم نواز صاحبہ کی پرفارمنس کیسی کارکردگی جا رہی ہے؟ شاندار پرفارمنس ہے، اور جیسے ہی ان کی گاڑی کے ٹائر چینج ہوں گے، 3.25 کروڑ کے ہیں نا وہ جو ٹائر، اور جیسے ہی 3 ارب روپے کا ہیلی کاپٹر آ جائے گا، اسپیڈ تیز ہو جائے گی، اور نہیں اس سے بھی آگے ہو جائے گی، کیونکہ پھر اس کے بعد بزدار صاحب وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جس میں رہتے تھے اسے ٹاکے نیا بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اچھا، تو یہ میں پڑھ رہا تھا ابھی کسی پوسٹ میں، تو ماشاءاللہ ان 3 کاموں سے پنجاب بلندی پہ چلا جائے گا، آسمان کی بلندیوں پہ ترقی پہ جائے گا، اور پوری دنیا میں لوگ ہم سے سیکھنے آئیں گے کہ یار آپ نے اتنی ترقی کیسے کر لی، آپ کیسے عظیم ٹک ٹاکر بن گئے، کیسے آپ کی کیمرہ مین ٹیم اور آپ کی میڈیا ٹیم آپ کو کیسے آپ نے اکٹھی کر لی کہ آپ دروازہ نوک کر کے کہتی ہیں میں اندر آ جاؤں تو کیمرہ مین اندر پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسکول جاتی ہیں، آپ ایک غلط بچے کی صحیح بات کا غلط جواب دیتی ہیں، وہ بھی آپ کی میڈیا ٹیم چلا دیتی ہے۔ پھر وہ ٹیچر جیوگرافی والی، ہاں جی، پھر وہ آپ ٹیچر کہتی ہے کہ دیکھیں اتنے مرد آپ لیں، بچے گھبرا رہے ہیں، آپ کی میڈیا ٹیم وہ بھی چلوا دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ہاں بہت حماقتوں پہ حماقتیں جو ہیں آپ وہ کیے جا رہے ہیں، تو میرا خیال ہے اب ٹک ٹاک سے نہیں چلے گی۔ میں بھی ان کی بھی دیکھ رہا تھا، وہ نون لیگ کی خاتون ہیں جو بڑی مشہور ہیں، پرویز بٹ صاحب، ہاں، وہ ڈرون سے انہوں نے جو اپنی ویڈیو بنوائی ہے پنجاب اسمبلی کے بعد، یعنی
یعنی آپ اندازہ کریں کہ ہماری اسمبلیاں اب کس کام کے لیے رہ گئی ہیں کہ جہاں پہ ہمارے اور مائنڈ سیٹ دیکھیں اور کیلیبر دیکھیں لوگوں کا کہ وہ پنجاب اسمبلی میں کیا کرنے آتے ہیں اور کس طرح کرتے ہیں. کیا بات ہے جی، ہیں کیا بات ہے. اور ڈرون والے کو بھی میں داد دوں گا کہ جیسے اس نے گھما کے ان کو دکھایا ہے، میں تو اس کو داد دوں گا کہ وہ پنجاب نے ترقی کی نا، ایسے کوئی ڈرون گھما سکتا تھا؟ عوام کی نمائندگی کر رہی ہیں، جہاں پہ عوام کو ریلیف دینا ہے، قانون سازی ہونی ہے، عوام کے حقوق کی بات ہونی ہے، وہاں پہ ڈرون اڑیں گے تو پھر پاکستان کی عوام بھی کے بھی ڈرون ہی اڑیں گے. اڑ گئے نا، پاکستان کی عوام کے ڈرون نہیں اڑیں گے، پاکستان کی عوام کے طوطے اڑیں گے، ٹھیک ہے نا. اور طوطے اڑ چکے، اڑ کے پتہ کتنے جا چکے ہیں. عمران خان صاحب کی واپسی کب تک ممکن ہے؟ عمران خان آئے گا، تگڑا ہو کے آئے گا، سلاخیں توڑ کے آئے گا، نیلسن منڈیلا سے مضبوط ہو کے آئے گا، حضرت امام خمینی سے مضبوط ہو کے آئے گا. اور آپ یہ یاد رکھیے گا کہ وہ پاکستان کی قسمت بدلے گا. انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا، عمران خان کی قیادت میں کرے گا. وہ شبانہ روز شہباز شریف صاحب والی شبانہ کی نہیں میں بات کر رہا، لیکن پاکستان واقعی ترقی کرے گا. لکھ لیں، عمران خان کا کوئی رستہ نہیں روک سکتا. سر تھینک یو سو مچ. تھینک یو.